صرف نہ سنے آتا کھاک نہیں دیکھا. آپ کا اپنا سالی جرمانی فلمی پروگرام دیکھ رہا ہے. آج ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے اسے کون نہیں جانتا، اسے سب جانتے اور سب مانتے ہیں. فن کا سلطان سلطان رائی. یہ پاکستان کا بہت اداکار ہے کہ جس نے اتنی بڑی تعداد میں فلموں میں کام کیا کہ اس کا نام گنیز بک آف ورلڈ میں شامل ہے. یہ پاکستان کا مہا ایکٹر ہے، اس کا نام اس بک میں شامل ہے اور دنیا میں اس کے نام کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. سلطان رائی جس نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک فائٹر کی حیثیت سے کیا، ایک معمول سے ایکسٹرا اداکار کی حیثیت سے بہت سی فلموں میں وہ چھوٹے چھوٹے معمولی قسم کے کردار کرتے ہوئے نظر آئے، مگر اپنی محنت اور شبانہ روز جدوجہد اور بھاگ دوڑ کے سبب اسے جلدی لوگوں نے قبول کر لیا اور وہ فلم سازوں کی آنکھ کا تارا بن گیا. انہیں ابتدائی فلموں جنج اور جانجر جیسی فلموں میں بھی کام کرنے کے موقع ملے جس میں چھوٹے چھوٹے رول تھے، جس میں اسے نمایاں کچھ نظر آنا شروع ہو گئے. کئی فلموں میں وکیل کے رول میں نظر آئے، کسی میں ڈاکو کے، کسی میں ایک معمولی سے ڈرائیور کے رول. بہت چھوٹے معمولی سے رول کرتے کرتے وہ آخرکار لوگوں کی نظروں کو بھانے لگا. رنگیلا نے انہیں اپنی فلم رنگیلا میں ہی ایک مین ویلن کا بھی رول دیا. اس کے علاوہ ٹیکسی ڈرائیور میں بھی وہ ایک نمایاں نظر آئے. مگر بابل ان کے کیریئر کے لیے اہم فلم تھی. ہدایت اقبال کشمیری نے بابل کے رول میں انہیں ایک ایسا رول دیا کہ جسے دیکھ کر لوگ پہچان گئے کہ یہ سلطان راہی ہے، جو ایک معمولی سے کردار یا ویلن کے کرداروں میں نظر آتا تھا اب وہ پازیٹیو رول میں نظر آنے لگا. اس کے علاوہ حسن عسکری صاحب نے ہیرا فلم بنائی، اس میں بھی اسے مرکزی کردار سونپا گیا. ان کی فلم خون پسینہ میں بھی انہوں نے کام کیا. سلطان رائی گو کے بہت سی فلموں میں آ چکے تھے، مگر ان کی حقیقی شناخت جو ہے وہ ہدایتکار اسلم ڈار کی فلم بشیرہ بنی. بشیرہ جس کا مرکزی کردار ادا کر ساون کے سپرد کیا گیا، مگر ساون صاحب چونکہ اس زمانے میں بے حد مصروف تھے، جس کے سبب ہدایتکار اسلم ڈار نے سلطان راہی کی طرف رجوع کیا. سلطان راہی چونکہ اس زمانے میں معمولی سا رول کرتے تھے اور ویلن کے رول میں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ نظر آتے تھے، انہیں یہ مرکزی کردار سونپنا ایک بہت بڑا رسک تھا. مگر اسلم ڈار ایک جنونی ہدایتکار تھے، انہوں نے بشیرہ کا مرکزی کردار اداکار سلطان راہی کو سونپا. بشیرہ کے لگتے ہی جیسے اس پر فلموں کی بارش ہو گئی. بشیرہ سپر ہٹ پنجابی فلم ثابت ہوئی، ایک ہلکے پھلکے انداز میں بنائی گئی ایک فلم جو تھی، سستی فلم تھی مگر وہ بہت مہنگی ثابت ہوئی. جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو کچھ سینما دینے کو تیار نہیں تھا، مگر فلم ریلیز ہوئی تو باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی. اور بشیرہ کے بعد سلطان راہی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. بشیرہ کے بعد اسے بے شمار فلموں میں کام کرنے کا موقع ملا، مگر ہدایتکار حسن عسکری ہے انہیں وحشی جٹ میں گنڈاسا پکڑا کر ایسا کردار سونپ دیا کہ جس کے بعد وہ 25-30 سال فلم انڈسٹری میں گنڈاسا ہی چلا گیا. اس کے بعد محمد سرور بھٹی نے جب فلم مولا جٹ شروع کی، یہ اسی کردار پر مبنی تھی، مگر اس کردار میں اس کے ساتھ ایک نوری نت کا اضافہ کیا گیا جو مصطفیٰ قریشی نے کردار ادا کیا. ان کے ساتھ پھر جوڑی بن گئی. نوری نت اور مولا جٹ ایک لازم و ملزوم بن گئے، یہ فلموں کی ضرورت بن گئے. مولا جٹ کی کامیابی نے سلطان راہی کی شہرت ملک سے باہر تک پیدا کر دی. ایسی پھیلی کہ پوری دنیا میں اس کی شہرت پھیل گئی اور لوگ جاننے لگے کہ سلطان راہی بھی کوئی فنکار ہے. انڈیا میں اس کے نام کا ڈنکا بجنے لگا، یورپ میں لوگ اسے جاننے لگے کہ یہ پاکستان میں ایک ایسا فنکار ہے جو 25-30 سال سے ایک ہی روپ، ایک ہی گیٹ اپ اور ایک ہی قسم کی اداکاری کرتے ہوئے 20 فلموں میں کام کر رہا ہے اور ہر جگہ اسے کامیابی حاصل ہو رہی ہے. اس کے دم سے فلم انڈسٹری چل رہی تھی. ایک زمانہ تھا کہ ہر دوسری فلم میں وہ سلطان راہی تھا، بلکہ سلطان راہی کے بعد فلم بنانے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ فلم کا کوئی بائر نہیں ہوتا تھا. فلم وہی لوگ خریدتے تھے جس میں سلطان راہی ہو. بڑی سے بڑی کاسٹ رکھے، یعنی محمد علی صاحب کو بھی رکھا گیا، ندیم کو بھی رکھا گیا، کئی فلموں میں ان سب کو اکٹھے رکھا گیا، لیکن سلطان راہی کے بغیر سرکٹ میں فلم جو ہے وہ فروخت نہیں ہوتی تھی، اس کا کوئی گاہک نہیں تھا. سینما مالکان اس فلم کو لگانے سے ہچکچاتے تھے اور سلطان راہی فلم انڈسٹری کی ضرورت بن چکے تھے. سلطان راہی کا عروج کا زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے. وہ بے پناہ مصروف تھے، صبح 7 بجے فلم کی شوٹنگ کے لیے نکلتے اور رات 2, 3, 2:30 بجے تک وہ فلموں کی شوٹنگوں میں مشغول ہوتے. دن میں 3, 4, 5, 7 تک فلموں کی شوٹنگز کر لیتے تھے، مگر انتھک آدمی تھے، بالکل تھکتے نہیں تھے اور
ان کی خواہش تھی کہ فلم انڈسٹری اسی طرح چلتی رہے، اور جب تک وہ زندہ رہے فلم انڈسٹری اسی طرح چل رہی ہے۔ جب سے ان کا انتقال ہوا ہے فلم انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اور غریب کارکنوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، اور آج کل نگار خانوں میں بیکاری اور اجڑے پن کا سامنا ہے، اور آج فلم انڈسٹری میں وہ مقام نظر نہیں آتا جو اس کو ملنا چاہیے تھا۔ سلطان رہی پاکستان فلمی صنعت کی جان تھا، وہ فلمی صنعت کا سلطان تھا، اس کے بغیر فلم بنانا مشکل بن چکا تھا۔ وہ اپنے عروج کے زمانے میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہوا کچھ ایسے کہ وہ اسلام آباد سے اپنی گاڑی میں لاہور کی طرف آ رہے تھے کہ گجرانوالہ کے قریب بائی پاس پر ان کی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا، اور ان کے ڈرائیور اور ساتھی جو ان کے ساتھ رہتے تھے ہم پر حاجی اسد، وہ ٹائر تبدیل کر رہے تھے، اسی اسلام میں سلطان رہی ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے اور ٹہلنے لگے کہ قریب سے کھیتوں سے نکلنے والے کچھ نقاب پوش لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کو فائر اور فوری فائر کھول دیے۔ شاید وہ سلطان رہی سے خائف ہو گئے دیکھ کر، اس تو لوٹنے آئے تھے، مگر جب دیکھا کہ یہ سلطان رہی ہے ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہوگا کہ یہ تو بندہ ہمیں مار دے گا، یہ تو ایک بڑا طاقتور آدمی ہے، جیسا کہ اسکرین پر نظر آتا تھا۔ سلطان رہی مگر ان کی ایک گولی کے آگے بھی نہ ٹھہر سکے، ایک گولی جو ان کو لگی پھر دوبارہ وہ نہ اٹھ سکے اور اسی سڑک پر دم توڑ دیا۔ حاجی ایسے نے قریبی آبادی سے لوگوں کو بلوایا اور بتایا کہ سلطان رہی کا قتل ہو چکا ہے۔ اس طرح لوگوں نے آئے اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اور صبح اٹھتے ہی جب لوگوں کو پتہ چلا کہ الگ صبح سلطان رہی کا قتل ہو چکا ہے اور ان کی لاش گجرانوالہ کے سخت خانے میں پڑی ہے، تو لوگ جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے۔ وہاں سے ان کا جسد خاک ان کی کوٹھی لاہور گاف روڈ پر لایا گیا۔ یہاں پر لوگ دور دراز سے آنے لگے ان کے دیدار کے لیے، کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، ہر شہر سے لوگ آنے شروع ہو گئے، گاڑیاں بھر بھر کر۔ پورا شہر لاہور بن چکا تھا۔ ان کا بڑا تاریخی جنازہ ہوا، کیونکہ وہ لوگوں کی جان سمجھا جاتا تھا، وہ غریبوں کی آواز سمجھا جاتا تھا، اور عام کارکن، عام لوگ اسے اپنا محسن اور رہنما سمجھتے تھے، اسی لیے اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے اس کے گھر دوڑے چلے آ رہے تھے۔ اس موقع پر بے شمار باتیں کی گئی کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں سازش ہو سکتی، کوئی پلاٹ کا مسئلہ تھا کہ حاجی حسن کی سازش کی، جب لوگوں نے طرح طرح کے الزام کیے۔ اس موقع پر حاجی حسن کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور اسے تفتیش بھی کی اور کئی ماہ تک اسے تفتیشی سینٹروں میں رکھا گیا، ریمانڈ پر رکھا گیا، مگر وہ بے گناہ ثابت ہوئے، حالانکہ وہ بڑے ان کے قریبی ساتھی تھے، اور انہوں نے بہرحال ان کے لیے بڑی مشقت اٹھائی اور بڑی اذیت سے گزرے، مگر وہ کیس ثابت نہ ہو چکا تو پولیس نے انہیں باعزت رہا کر دیا۔ اب دیکھیے ابھی تک انڈسٹری بند پڑی ہے ان کے بغیر۔ ان کی جگہ پر سلطان شان کو لانے کی کوشش کی، نیا اداکار شان جو ریاض شاہد علی اللہ کا بیٹا تھا، اس نے آ کر کچھ عرصہ تک اس کی نکالی تو کی، مگر اصل ہوتا ہے وہ سلطان کو زیادہ دیر تک وہ بار نہ اٹھا سکا اور جلدی فلاپ ہو کر گھر بیٹھ گیا، اور ایک دفعہ پھر فلم انڈسٹری ختم ہو کر رہ گئی، غصے رہ گئی۔ اب اس کا ایک بیٹا حیدر سلطان رہی کا حقیقی بیٹا حیدر سلطان اپنے باپ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے باپ کے گھیٹے میں ہی فلموں میں آ رہا ہے۔ اسے کئی فلموں میں سائن کیا گیا ہے اور سلطان رہی کے ہی روپ میں سائن کیا گیا، اسی نام کی فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ کاش کہ وہ سلطان رہی کا متبادل ثابت ہو سکے، شان تو اس کا متبادل ثابت نہ ہو سکتا اس کا حقیقی بیٹا اس کی جانشینی کا حق ادا کر دے۔ ہمیں تو امید ہے کہ حیدر سلطان میں یہ صلاحیت اتم پائی جاتی ہے، اور سلطان رہی خود بھی اسے اس کی انگلی پکڑ کر اسٹوڈیو لاتے تھے۔ اس زمانے میں وہ فلم سازوں سے کہتے بھی تھے کہ اس کی رہنمائی کریں، ٹریننگ کریں، تاکہ یہ میری جگہ لے سکے، اور آج وہ موقع آ چکا ہے کہ وہ سلطان رہی کی جگہ لے چکا ہے اور سلطان رہی کی جگہ پر کام کرنے کو تیار ہے۔ اب اس سے بہت سی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں، اللہ کرے وہ اس امیدوں پر پورا اترے، چونکہ شائقین فلم سلطان رہی کو ایک دفعہ پھر اسکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں، مگر اب وہ واپس نہیں آئے گا، مگر اس کا بیٹا اس کی شکل میں انہیں اسکرین پر ضرور نظر آئے گا اور لوگ ان سے محظوظ ہوں گے۔ اللہ کرے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو، تاکہ سلطان رہی کی روح جو ہے وہ آسودہ حال ہو سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سلطان رہی کے انتقال کے بعد بہت سے لوگوں نے، ان کے شائقین نے، ان کے پرستاروں نے اپنے نام کے ساتھ راہی لکھا۔ بہت سے لوگ ہیں، عابد راہی ہے، اکرم راہی ہے، گوگا راہی ہے، اس طرح کے بے شمار، ظہور راہی ہے، بے شمار راہی آئے۔ انہوں نے ان کی کوشش کی کہ سلطان رہی سے اپنی محبت کا اظہار کیا جائے، اور یہ ان کے پرستار ہر سال ان کی برسی پر ان کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور
पूरा साल में उनको याद करते हैं। उनके पास उनकी यादगारी तस्वीर, उनके पोस्टर, बुकलेट्स और दीगर चीज़ें मौजूद हैं जो सुल्तान रही की याद उन्हें दिलाती रहती है, और वो पुरानी फिल्में देख कर भी कुछ कमी पूरी कर लेते हैं। अल्लाह करे सुल्तान रही की आखिरत में भी ज़िंदगी इसी तरह कामयाब रहे जिस तरह उसने दुनिया में ज़िंदगी कामयाब गुजारी, इसलिए कि वो गरीबों के लिए काम करता था, गरीबों की नुमाइंदगी करता था स्क्रीन पर, और आम जिंदगी में भी गरीब कारकुनों के काम आता था। सर्दियों में गरीब कारकुनों के लिए लिहाफ और कंबल बांटा करता, ईद के मौके पर और रोज़ों में वो उनकी इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए तमाम भी किया करता था और लोगों की मदद करता था। आज गरीब कारकुन उसकी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं कि काश कोई दूसरा सुल्तान रही आए और उनका मददगार साबित हो। सुल्तान रही तो वापस नहीं आएगा, मगर उसकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा। जब तक फिल्मी सनत मौजूद है, फिल्मी उफक बाकी है, उस पर वो छाया रहेगा, उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि अच्छा फनकार हमेशा याद रहता है और जिंदा रहता है। सुल्तान रही भी जिंदा रहेगा अपने किरदारों के आईने में। शुक्रिया।